السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم علماء کرام، سرپرست حضرات، عزیز طلباء اور ہمارے محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے دونوں مدارس کی سالانہ میٹنگ، یعنی طلباء کی تعلیمی کیفیت اور تعلیمی حالت کو معلوم کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے دونوں مدارس کی ایک ساتھ میں سمجھتا ہوں میٹنگ اس طور پر نہیں ہوئی تھی، یا ہوئی تھی تو باغ عام میں ہوئی تھی۔ یہ بڑا اچھا موقع رہا کہ ہم اس مدرسے میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، طلباء کے ساتھ یہاں پر ہیں۔ دو تین ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میٹنگ آج کے بعد بھی ہو سکتی تھی اور کچھ دن پہلے بھی ہو سکتی تھی، لیکن خاص طور پر میں آج کے دن کا انتخاب کیا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، آج کے دن کا مطلب ان دنوں میں۔ اس سے پہلے میں طلباء نے جو آپ کے سامنے تعلیمی مظاہرہ مختصر طور پر پیش کیا، میں اس مظاہرے پر ہمارے اپنے اساتذہ کو اور طلباء کو ان کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ طلباء آپ کے سامنے ٹھہر کر اتنی بہترین انداز میں اور اس جرات مندی کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ، کوئی دیگر چیزیں نہیں، کوئی آپ ان کی اپنی پریکٹیکل اور ان کی روٹین کو انہوں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ مقصد کیا تھا طلباء کے تعلیمی مظاہرے کا؟ یہ کوئی جلسہ تو نہیں تھا، یہ کوئی جلسہ تو نہیں تھا، سالانہ جلسہ نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی ہماری اینول ڈے نہیں ہے، یہ ایک میٹنگ ہے۔ اگر میٹنگ کے اندر میں یہ بتاؤں کہ مدرسہ یہ کرتا ہے، مدرسہ یہ کرتا ہے، مدرسہ یہ کرتا ہے، تو میں نے سمجھا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ خود طلباء اپنی زبانی آپ کے سامنے رکھے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں، مدرسے میں ان کے اوقات کیسے گزرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا سیکھا ہے سال تمام اور کیا سیکھ رہے ہیں وہ۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی تعطیلات کا وقت آتا ہے، گویا کہ اساتذہ اور مینجمنٹ کے اوپر ایک بجلی سی گرتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ سال کے تقریباً 10 مہینے 11 مہینے طلباء ایک روٹین میں رہتے ہیں، ان کو ایک عادت سی ہوتی ہے وقت کی پابندی کی، وقت کی قدر کی، اپنے وقت پر اٹھنا، وقت پر سونا، سنتوں کے مطابق اپنے تمام اعمال کو تکمیل کرنا، روٹین کا ان کا اپنا کام جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو تکمیل کرنا، ان کا ذہنی سیٹ اپ اس پر بنتا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے اٹھ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ استاد آواز دے، لائٹ آن کر دے تو پورے بچے اٹھ بیٹھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اپنے آپ سے ضرورت کو جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، پھر اپنے روٹین میں لگ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے بچے ہیں، آپ ہی کے بچے ہیں۔ 11 مہینے تقریباً 10.5 مہینے 11 مہینے اس روٹین میں رہتے ہیں۔ لیکن اب جب یہ تو لمبی تعطیلات ہونے والی ہیں، آپ کے بچہ آپ کے سپرد ہونے والا ہے، ہم تو صرف ماہانہ جو 2 دن کی تعطیل ہوتی ہے، ہم اس میں آپ کے بچوں سے ہم نے پوچھا ہے کہ بچوں صحیح بتاؤ، گھر جانے کے بعد کیا یہ روٹین فالو ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیا تہجد گھر میں بھی آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں۔ تہجد تو دور کی بات ہے، فرض نمازیں بھی چھوٹ جاتی۔ بچے روٹین کی تعلیم تو کیا، بچے ٹی وی اور فون میں اپنے وقت ضائع کرتے ہیں۔
تو ہمیں اس بارے میں غور کرنی ہے. میں اس لیے آپ حضرات کو یہاں جمع کیا اور بچوں کے منہ سے سنانے لگایا کہ بچے یہاں کیا پڑھ رہے تھے, کون سے ماحول میں تھے. یہاں آپ دیکھیں یہ چار دیواری کے اندر باہر کا کوئی آدمی نہیں آ سکتا. اگر آپ کو میں کہوں کہ اتنا انتہائی پیور اور انتہائی صاف و شفاف ہر اعتبار سے, یہاں پر فضائی اعتبار سے کوئی پولوشن نہیں, ساؤنڈ پولوشن نہیں, اور کسی قسم کا پولوشن نہیں, کوئی آوازیں غیر ضروری نہیں. بچہ اپنے کان میں کوئی گالی نہیں سنتا, اس کے اوپر ہفتوں گزر جاتے. ہے کوئی ماحول کہیں ایسا کسی گھر کے پاس, کسی محلے میں؟ کوئی بری بات, کوئی اری تری, کوئی گندا لفظ, کوئی جھگڑا, کوئی چیز نہیں. انتہائی صاف شفاف پیور ماحول میں یہ بچہ یہاں پر آہستہ آہستہ اپنی پروان کو چڑھتا ہے. ہم اس لیے مہینے میں 2 دن بھی, میں اپنا بتاتا ہوں کہ بار بار انس مل صاحب سے میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ مل صاحب اس کو چینج کیجئے. اگرچہ پیرنٹس تھوڑی سی مشکل میں آئیں گے, لیکن ہم مہینے میں 2 دن کی بجائے 2 مہینے 3 مہینے میں بھیجیں, مجبوراً بھیجیں, نہ بھیجیں. اگر اللہ مجھے استطاعت دے تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ محلے کی یہ گلی کے تقریباً گھر جو ہے میں خرید لوں اور آپ کو یہ کہوں کہ اپنے بچے کے ساتھ آ کے 2 دن یہاں پر اسٹے کرے, بچے کو لے کر نہ جائے. یہ تو میری کمزوری ہے کہ میرے پاس استطاعت نہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں محلوں کی حالت. یہ معصوم بچے جن کے دل و دماغ کے اندر صبح شام اللہ, اس کا رسول, قال اللہ قال رسول اللہ بیٹھتا ہے. شیطان بس ایک ہاتھ لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب ان کو لے جاؤں اور کب ان کے دل و دماغ کو پراگندہ کر دوں, خراب کر دوں, دل و دماغ کو بکھیر دوں, اس میں گندگی ڈال دوں. انتظار پہ بیٹھتا ہے. شیطان کا مطلب والد ماجد بزرگوار فرماتے تھے, آپ سمجھیں گے کہ 2 سینگا نکلا ہوا بالکل کالا سا جیسی فوٹو, وہ شیطان نہیں ہوتا. شیطان اللہ نے قرآن میں فرمایا من الجنت والناس, شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں. انسان نما شیطان بہت بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے دوست, ان کے کزنز, ان کے رشتہ دار. بچے آتے ہی لے جاتے ہیں, نئی نئی چیزیں ان کو سکھاتے ہیں, فون دے کر خراب کرتے ہیں, ٹی وی دکھا کر خراب کرتے ہیں, باتیں بول کر خراب کرتے ہیں, ادھر ادھر لے جا کر خراب کرتے ہیں. تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ امانت ہے. آپ نے جس وقت ان بچوں کو مدرسوں کے حوالے کیا, اپنے فارم پہ سائن کیا, تو یہ بچوں کو جواد مل صاحب کے حوالے یا انس مل صاحب کے حوالے نہیں کیے. معمولی بات نہیں, میں آپ کے دل کی بات عرض کر رہا ہوں. بہت سارے اسکولز, کارپوریٹ لیول کے اسکولز تھے, آپ کو وہاں گئے تو گارنٹی دی جاتی ہے آپ کے بچے کے فیوچر کی کہ آپ کا بچہ یہ پڑھے تو یہ کالج میں آئے گا, یہ نیٹ پاس کرے گا, اتنے لاکھوں روپے کمائے گا, فلاں کرے گا. یہاں پر آئے, جواد ملک صاحب کی سختیاں سہے, انس ملک صاحب کے بارے میں سہے, لائن میں ٹھہرے, مشکل اٹھائے, ایڈمیشن کے لیے ریکمنڈیشن لگائے. کبھی آپ سے ہم نے 1 روپیہ دنیا کی آمدنی ہوتی یہاں پڑھنے سے یہ وعدہ نہیں کیا. ہم نے کسی بچے کے بارے میں یہ بات نہیں کی ہے کہ میں یہاں بچہ پڑھاؤں, یہاں پر بچہ پڑھانے سے آپ کا بچہ MBBS پاس کرے گا, لاکھوں روپے کی تنخواہ ہوگی. پھر بھی آپ یہاں پر ایڈمیشن دلائے ہیں, شوق سے دلائے ہیں, ذوق سے دلائے ہیں, تو مطلب اس صورت پہ نہیں دلائے. دلائے ہیں آپ تو کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں اللہ سے محبت ہے, رب العالمین سے تعلق ہے. آپ نے اپنے بچے کو پوری اعتماد کے ساتھ ہمارے حوالے کیا تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر آپ اپنی زبان سے نہیں بول سکتے ہیں تو شاید آپ کو بولنے میں ہچکچاہٹ ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ آج کے اس پرآشوب دور میں کسی مدرسے کے حوالے اپنے بچوں کو کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور اللہ سے بڑی خالص محبت کی علامت ہے. اور جب آپ اپنے بچے کو یہاں ایڈمیشن دلائے تبھی شیطانی طاقتیں تل ملا کر رہ گئی کہ کیا ہوگا, اب یہ کیسے تیار ہوگا. اس کے دل کے اندر نبوت کے علم کو کوٹ کوٹ کر بھرا جائے گا, اس کے دل و دماغ کو حضور کی محبتوں سے روشن کیا جائے گا. پھر یہ نکلیں گے, پھر مسجدوں کی میناروں سے اذانیں گونجیں گی, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر مسجدیں سجدوں سے سجے گی, پھر گھروں کے اندر
نمازیں ہوگی، تہجد ہوگی، اللہ کی یاد ہوگی، غیر شرعی عمل ہو رہا ہو، تو یہی بچے ہوں گے جو آج معصوم ہیں، کل ہاتھ پکڑ کر اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو روکائیں گے کہ یہ ہم نے پڑھا ہے، ہماری گٹی میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی چیز ہے، یہ فوج تیار ہو رہی ہے۔ تو میں بہت سنجیدگی سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج سے چند دن کے بعد تعطیلات ہونے والے ہیں، خدا کے لیے یہ خدا کی امانت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت۔ پہلے تو چاہیے یہ تھا کہ یہاں ایڈمیشن دلانے کے بعد آپ حضرات اپنے گھروں کی روٹین کو چینج کر دیتے۔ بچہ حدیث سنا رہا تھا، آپ یقین کریے تڑپ رہا تھا میرا دل، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بچہ سنا رہا ہے کہ ایمان و کفر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو صرف نماز کا۔ اسی بچے کے ماں باپ اور ان بچوں کے ماں اور باپ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھے کیا ہم سے نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہیں؟ کیا ہم گھر میں فضول باتیں کرتے بیٹھتے ہیں اور نماز نہیں چھوٹ رہی؟ اب یہ بچہ یہ سیکھ کر اس پورے ٹائم کے اندر میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے جتنے بچے یہاں پر ہیں، ایک دن کی نماز بھی ان کی جماعت سے نہیں چھوٹی ہوگی، قضا نہیں ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ نماز چل رہی ہے اور بچہ کہیں اور ہے، بچہ سو رہا ہے یا فنا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بچہ جائے اور گھر میں دیکھے کہ نماز ہو رہی ہے اور ابا سو رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور امی باتیں کر رہی ہیں، فجر کی نماز ہو رہی ہے، پورا گھر سو رہا ہے، وہ اس کا دماغ منتشر ہو جائے گا، یہ ایک دنیا ہے، یہ ایک دنیا ہے، کروں تو کیا کروں؟ شیطان اسے سپورٹ کرے گا، لہٰذا ہماری پوری محنت اکارت ہو جائے۔ یہ اساتذہ کی، یہ ہم مکمل اساتذہ رات تمام آنکھ کو آنکھ لگائے بغیر بیٹھتے ہیں، آپ کے بچے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہو، معلومات؟ بچے آپ کے سوتے ہیں، ان کی بلینکٹ نکل رہی ہے، مل صاحب اڑاتے ہوتے ہیں، اس پہ مچھر کاٹا اس کو اڑاتے ہیں، کوئی بچے کا ہاتھ نیچے ہو رہا ہے اس کو صحیح کر، رات تمام کی ڈیوٹی ہے اساتذہ۔ اس کو وقت پہ اٹھائیں، وہ دعا پڑھ کے سلائیں۔ ہم آپ کے بچوں کو بچے نہیں، رسول اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، اللہ کے دین کے نگہبان سمجھتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرنے کے لیے یہاں جمع کیا ہوں کہ یہ خدا کی امانت کو آپ لے جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، میں آپ کو بتاؤں، صحابہ بہت عظمت والے تھے، تابعین بڑے عظمت والے تھے، لیکن وہ اس دنیا سے گزر گئے، اپنا پارٹ اسلام کا دار و مدار انہی معصوم کھاندوں پر ہے، آپ یاد رکھیں۔ یہی وہ کھاندے ہیں جو دین اسلام کو لے کے چلنے والے ہیں، اور کتنے مضبوط ہونی چاہیے کہ دن گزرتے گزرتے حالات بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، تو بچوں کو اتنے مضبوط ہونی، خدا کے لیے اپنے نفس اور اپنی خواہش اور اپنی روٹین کو چینج کیجئے۔ آپ کے بچے گھر آنے والے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنی روٹین کو چینج کیجئے۔ یہ دیکھیے، میں بتاتا ہوں، میں بڑی سادگی سے، میں کوئی آپ کو وہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بتائیے، میں بیسک سوال، بچہ آپ کا غسل کی سنتیں بیان کیا، میں آپ کو نہیں اٹھا رہا ہوں، آپ اپنے سے سوال کر کے اس میں کتنے مارکس اپنے آپ کو آپ دیتے ہیں، بتائیے کس کو یاد ہے غسل کی سنتیں؟ کس کو یاد ہے وضو کی سنتیں؟ کس کو یاد ہے کھانے کی سنتیں؟ کیا ضرورت نہیں پڑتی آپ کو غسل کی، وضو کی؟ بڑی بڑی چیزیں، قرآن حفظ کرنا، قرآن کے الفاظ میں نے، وہ تو بڑی چیزیں چھوڑے، یہ تو ضروری چیزیں۔ یہ بچہ یہاں پریکٹیکل کرتا ہے، سوتے وقت پریکٹیکل سنتوں کے ساتھ، کھاتے وقت سنت کے مطابق ہر چیز رہتا ہے۔ اب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر جاؤں تو بے فکر ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے، اب جیسے چاہے بیٹھو، جیسے چاہے سو۔ میں سمجھتا ہوں یہ اساتذہ کے اوپر جو ہماری نگرانی اور سختی ہے، اور جو ہمارے بڑوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، یہ صرف برائے نام رسم کے لیے نہیں، آپ یقین کریے خون جگر کو نچوڑ کر مدرسے کو ہم چلاتے ہیں۔
اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو یہ مدرسے کا روٹین تھا، ہم گھر کو لے جا کر کیسے بھی رکھیں گے، تو میں آپ کے سامنے صاف طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم مدرسہ اس کے لیے نہیں چلا رہے ہیں، ایسے طلباء کے لیے نہیں چلا رہے ہیں جن کا ظاہر و باطن ایک ہو، جن کا گھر اور مدرسہ ایک ہو، ہم ان کے لیے مدرسہ چلا رہے ہیں۔ ورنہ مدرسوں کی ایک تعداد ہے، 100 مدرسے ہیں، مدرسوں کے اندر ایک مدرسے کا اضافہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارا مقصد ہے کہ کچھ پریکٹیکل دیں، بہت کچھ نہیں تو کچھ تو ادا کریں۔ تو میں یہ طلباء سے ان کی زبانی آپ کو سنایا، یہ بتا دیا کہ یہ آپ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو بڑا شوق ہوا جا کے مرسڈیز گاڑی خرید کر لا لیے، تو ہر آدمی کہے گا آپ کے گھر کو دیکھ کے بھائی رکھنے والے کہاں ہیں؟ گھر کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، گیرج اتنی بڑی نہیں ہے، آپ گاڑی خرید لیے ہیں، تو اگر آپ خرید ہی لیے ہیں تو آپ کو اپنی گیرج کو الٹر کرا کر برابر کرنا پڑے گا جہاں آپ کی گاڑی پارک ہو۔ آپ بچے کو حفظ میں ڈال ہی دیے ہیں، اللہ کا کلام سینے میں آ ہی رہا ہے، تو پھر اپنے گھروں کی نگہبانی اور ان کے روٹین کو طے کرنا اور سیٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں آپ حضرات سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، یہ ایشورنس لینا چاہتا ہوں، آپ لے جائیں لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ۔ نمبر 2، دوسری بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 2 روز کے بعد لیلۃ البرات ہے، شب برات ہم کہتے ہیں۔ شب برات کے اندر تقریریں وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ یہ رات مانگنے کی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے۔ یہ رات میں ایک ماں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، اور بچوں پہ فرض ہے کہ اپنی ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ یہ رات بہت اہمیت والی رات ہے، تقدیریں بدلنے کی رات ہے۔ تقدیریں بدلنے کی میں عرض کر رہا ہوں، مطلب آپ کو کوئی چیز دینے کا اللہ نے فیصلہ کیا اور دے رہے ہیں۔ سال میں یہ شب برات کو فرشتے لا کے پیش کرتے ہیں، اللہ پاک آپ ان کو بولے نہیں وہ دینے کے لیے، ہم دے رہے تھے لیکن اس کے باوجود ان لوگ ایسے ہیں۔ اللہ فرماتا ایسا، تو ان کو وہ لسٹ نکال دو، دوسری لسٹ میں ڈال دو، محروم کرنے والوں کی لسٹ میں ڈال دو، ان کو ختم، ان کو نہیں دینا ہے۔ شب برات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ والے اس لیے فرمائے شب قدر الگ چیز ہے کہ اس میں صرف رحمت ہی رحمت ہے، شب برات ایسی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ آسمان کے نیچے ٹھہر کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر مجھے شقی لکھ دیا ہے تو سعید بنا دے۔ مسلسل نمازیں چل رہی ہے، روزے چل رہے ہیں اللہ والے، لیکن اس رات میں مالک آج رات تبدیل، اب تک تو تھا بدل گیا، تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ان کے مستقبل کے لیے دعا کریں۔ لکھیں آپ کیا بنانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو، اور مانگیے اللہ سے اپنے بچوں سے۔ دیکھیے زندگی میں ہم لوگ کاروبار کو اہمیت دیتے ہیں، ہماری عورتیں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ لوگوں کو سسرالوں کی اہمیت ہے۔ سسرال کو مینٹین کرے، ساس کو صحیح رکھے، شوہر کو رکھے، نندوں کو مینٹین کرے، یہ سب کے اندر آپ کی پوری انرجی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میری نظر میں آج تک ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساس مکمل طور پر کسی بہو سے مطمئن ہوئی ہو، کوئی بھاوج کوئی ننن سے کبھی مطمئن ہوئی۔ تو خدا کے لیے ضروری توجہ دینے کے بعد 100% توجہ اپنی اولاد پہ دیجئے۔ یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کی جنت ہے، تربیت نہیں کریں گے تو یہی آپ کی دوزخ بھی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے وقت دیجئے، ساس کی خدمت بھی کیجئے، شوہر کی خدمت بھی کیجئے۔ اب ان کو راضی کرنے کے چکر میں بچوں کو جھڑکا بھی جاتا ہے، نظر انداز بھی کیا جاتا ہے۔ کبھی یہاں کی جو کیمرے ہیں آپ دیکھیں، یہاں پر اساتذہ بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، کتنا لاڑو پیار کے ساتھ رہتے ہیں۔ بچے واپس آنے کے بعد ہم سے شکایتیں ہوتی ہے کہ ماں باپ کی صحیح توجہ نہیں ہوتی ہے، آپ پوچھئے سٹوریز ہے ہمارے پاس۔ تو آپ لوگ خدا کے لیے اپنے بچوں پہ توجہ۔ اس کا مطلب کیا، کیوں عرض کیا یہ اس لیے عرض کیا، ہوتا یہ ہے خاندان میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف، باپ ماں، کئی ایسے بچوں کے پیرنٹس سے ہم جانتے ہیں ماں اور باپ دونوں کے درمیان اختلاف ہے، کے واسطے، ننند کی وجہ سے،
بھاوج کی وجہ سے، ساس کی وجہ سے، سسرے کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے آپ لڑ سکتے ہیں، بچوں کی خاطر مل نہیں سکتے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اختلافات کو بھولیے، یہ بچوں کی خاطر محبتوں کا ماحول، جب بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج میری ماں باپ کے درمیان اختلاف اور جھڑکیوں سے بات ہوئی، تنازع ہوا، ایک ہفتے تک بچہ ہینگ ہو جاتا۔ کیوں جیتے ہیں یہ بچے؟ یہ بچوں کو اس عمر کے اندر اپنے ماں باپ کی خوشی سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اور آپ لوگ آپس میں بحث مباحثہ کر آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ میں پریکٹیکل باتیں عرض کر رہا ہوں جو ہمارے بچوں کے اوپر ہوتی ہیں، تو آپ بھول جائیے اپنے اختلافات۔ عورت اپنے شوہر کو معاف کر دے اپنے بچے کی خاطر، شوہر اپنی بیوی کو معاف کر دے اپنے بچے کی خاطر، اور اگر کسی نا اتفاقی ہوئی تو بچے کو کہیں باہر بھیج کر کے دونوں بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرے، ورنہ تو لڑائی جھگڑے ختم ہی نہیں ہوں گے۔ یہ بچے پرورش کس کے ساتھ پائیں گے؟ بہت مشکل حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ آپ کو یہ جو ماحول بورڈنگ کا، اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ریگولر گھر کو جاتے آتے ہیں وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ معصوم بچے فون کرانے کے لیے آپ کہتے ہیں، میں بتا فون بچہ بات کرتے کرتے گم ہو جاتا، رات کا سبق ہی نہیں یاد کرتا، کیا ہوا بیٹے، کیا ہوا بیٹے، کیا ہوا بیٹے، پوری رات معلوم کرنے کا، صبح میں روتے بولتا نہیں مول صاحب وہ امی سے بات کر رہے تھے تو معلوم ہوا ہمارے ابا سے امی کی لڑائی ہو گئی، گیا ہمارے فلاں سے فلاں ہو گیا۔ تو شیطان اس طریقے سے بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ تو لیلۃ البرات ہے، اس کے اندر آئندہ سال کے پورے فیصلے ہونے والے ہیں۔ کتنے لوگ حافظ بنیں گے، کتنے چھوڑ کے چلے جائیں گے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، کتنے کیا کیا ہونے والا ہے، سب کے فیصلے ہو گئے۔ دعا کر لیجیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنی حیات کی بھی دعا کیجیے۔ ضروری نہیں کہ جو بچے کو آپ ایڈمیشن دلائے تو وہ بچے کا اختتام بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ کتنے حادثات، واقعات آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے اپنے پرسوں کے جلسہ ہوا اتنا بڑا، اس جلسے کے اندر ایک طالب علم کے والد اپنے بچے کو ساتھ لے کر موجود تھے۔ وہ جلسے کے 2 روز 3 روز کے بعد اچانک 42 سال کی عمر، کوئی زیادہ عمر نہیں، اچانک چلے گئے۔ کتنے طلبہ ہیں بیچ راستے میں چلے، مانگیے دعا، ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ لیلۃ البرات سے پہلے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے پاس پلان نہیں ہوتا اپنے بچوں کے لیے، پلان بنا کے مانگیے، پروپوزل بنائیے، بیٹھ کے لکھیے، ڈائری میں لکھیے آپ اپنے بچے کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے شوہر کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے، کیا آج تک جو زندگی آپ کی گزری آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں بدلنا چاہتے ہیں؟ تو مانگیے بدلاؤ اللہ سے، وہ بدلاؤ کی رات ہے، چینجز کی رات ہے۔ معاف کیجئے اور ایک دوسرے کو معاف کر کر بدلاؤ کیجئے۔ گھر میں بچوں کے لیے بہت پیسفل اور پورا جو ٹائم ٹیبل یہاں ہوتا ہے، ہو سکا تو مل صاحب سے لیجئے اور اس کو فالو کرائیے، اور جس کے پاس فالو ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے، میں ان کو تو ذکر نہیں کر رہا ہوں، جو نہیں ہوتا ہے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ چلیے تیسری بات، رمضان المبارک کی تیاری۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، آپ دیکھیے، میں جمعہ آ گیا تو مسلمان ہو گیا، رمضان آ گیا تو مسلمان ہو گیا، ایسا نہیں۔ آپ جب بچوں کو ایڈمیشن دلائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا ایک حصہ بننا چاہتے ہیں، تبھی تو داخل کیے۔ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل مسلمان ہو جاؤ۔ رمضان المبارک کے لیے مکمل تیاری کیجیے۔ عید کی تیاری ہوتی ہے، رمضان کی تیاری کیجیے۔ رمضان کی تیاری کیا؟ جب آپ کے بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے طور پر اس بات کو غور کریں کہ رمضان کیا چاہتا ہے، کیوں آ رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ شب برات کے متعلق تو آپ معلوم کر لیے، شب برات کی عبادت، شب برات میں مانگنا اپنے لیے، سب کے لیے، اور پھر
प्लान करके मांगना बहुत जरूरी है। लिखा क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजा रखते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में। पूछा या रसूलुल्लाह आप शाबान में रोजे रखते हैं? फरमाया हाँ, इसलिए रहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आइंदा साल के तमाम लोगों की मौतों को इस रात में लिखते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि जब मेरे बारे में फैसला हो तो मैं रोजे की हालत में रहूं। क्या बंदगी का आलम है। अल्लाह के सामने आजिजी इनकी सारी बंदगी का आलम है। हम कहां हैं? इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं कितने ऐसे गाफिल हैं जो बाजारों में फिरते हैं और उनके मौत का परवाना अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को दे रहा है, पता ही नहीं है। खाने पीने वैसे ये वो कामों में हम लगे होते हैं, वहां फैसला हो रहा है ये इस साल में फला महीने में इन्हों मरने वाले हैं, इन्हों जाने वाले। अल्लाहु अकबर। सजदों में रहने की रात, रोने गिड़गिड़ाने की रात, जिक्र अस्कार में रहने की रात। आप बच्चों से पूछें लैलतुल मेराज यहाँ कैसी गुजरी और लैलतुल बरात कैसी गुजरती है बच्चों की। बच्चे यहाँ पर मांगते हैं अपनी माओं के लिए, अपने बापों के लिए, गिड़गिड़ा कर मांगते हैं। वहां आपकी भी जिम्मेदारी है कि उस लिहाज से इस रात का एहतमाम करें। फिर रमजान में आपको अर्ज कर रहा हूं, रमजानुल मुबारक की तैयारी दो तरह की। तैयारी एक जिस्मानी, एक रूहानी। जिस्मानी रूहानी तैयारी से मुराद क्या है? आम तौर पर यह होता है कि हम लोग ईद की शॉपिंग आखिरी 10 दिन बड़े धूम से निकलते हैं, ईद के अंदर ईद की तैयारी करते हैं। मैं आपको अक्लमंदी और फिर होशियारी तमाम चीज़ें आपको अर्ज करता हूँ। रमज़ान की तैयारी यानी ईद की तैयारी आप रमज़ान से पहले कर लेनी चाहिए। रमज़ान शॉपिंग का महीना नहीं होता, रमज़ान ख़रीद व फरोख्त का महीना नहीं होता। रमज़ान के अंदर एक एक लम्हा अहमियत का है। बच्चों को आज ही आप बता देना चाहिए, वो कैसा हमारे बड़ों से पहलेवानों से क्या गफलत हुई नहीं मालूम है। आज रमज़ान शॉपिंग का महीना समझकर दुनिया में ये मशहूर कर दिया गया कि हालांकि क्या था, रमज़ान कम खाने का महीना, ओके, रमजान कम सोने का महीना, ओके, रमजान मुबारक शॉपिंग वॉपिंग नहीं, इबादत का महीना। बिल्कुल इसके उल्टा आज देखें, पूरे ऐलानात खाने पीने के, पूरे फूड फेस्टिवल्स के ऐलानात कब के होते हैं? रमजान के। शॉपिंग के ऑफर्स कब होते हैं? रमजान के। ये ट्रेंड चेंज करना आपका काम है। ये बच्चे जब बड़े हों, हालात बदलनी है तो इसकी पहल आप करनी है। रमजान में कोई शॉपिंग ना हो, जो कुछ करनी है जैसी तैसी करनी है, सादी सीधी करनी है, वो तैयारी रमजान से पहले। इसके लिए मैं गुज़िश्ता सालों से हमारे पास तातीलात जो होते थे वो बिल्कुल रमज़ान से एक दिन पहले तातील देते थे, रमज़ान की पहली तारीख से वहाँ बुला लेते थे। मैं अनस मुल्क साहब से मशवरा किया, अब वैसा नहीं होगा, हम तातीलात पहले दे देंगे, जल्दी देंगे इंशाअल्लाह। आपका बच्चा आपके साथ रमज़ान से पहले आ जाएगा। साथ रख के कुछ शॉपिंग करनी है, तैयारी करनी है तो आप रमज़ान से पहले कर लें। अभी कुछ देर में आपके पास तातील के वक्त का इंशाअल्लाह ऐलान होगा। आप घबराएं नहीं, अपने बच्चों को साथ रख के जो लेना है लीजिए। उसके बाद रमज़ान की तैयारी बनी चाहिए। रमज़ान की ये जिस्मानी तौर पे तैयारी, जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ और तैयारियां हैं। हम मुख्तलिफ मौक़ों पर बच्चों से मुताल्लिक़ जो थी वो आपके सामने मैंने आपको जिक्र कर दिया। रूहानी तौर पर रमज़ानुल मुबारक बड़ा अहम महीना। एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो जिक्र करते हैं, बड़ी बारीक बात है, आप बड़ों के लिए जिक्र कर रहा हूँ, ख़वातीन के लिए, उनके सबके लिए। इंसान की ज़िंदगी जो है ना, इंसान जिंदा है या मर गया, अगर आप अच्छा खासा चलता फिरता, हरकत करता, बात करता है तो आप पहचान ले सकते हैं। लेकिन एक बीमारी होती है बाज़ मरतबा, उसको कहते हैं सक्ते की बीमारी। सक्ता, वो लाशे की तरह पड़ जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो जिंदा है या मर गया। और ऐसा साबिक़ में बहुत हुआ है कि वो बीमारी लायक होने के बाद लोग मर गया समझकर उसको गुस्ल देकर, कफन पहनाकर, नमाज पढ़कर दफन भी कर दिए। उसके बाद कहीं वो उठा, ऐसा हो गया। कोई चीज नहीं समझ में आती आपको, ना हार्ट बीटिंग समझ में आती है, ना सांस समझ में आती है, बिल्कुल मुर्दे की कैफियत हो जाती है उसकी। बात समझ रहे हैं? अब बताएं कि उसको, उस मुर्दे की, उसके वो जिंदा है या मर गया पहचानने का तरीका क्या है? तो बोले एक ही तरीका है कि जब वो पड़ा हुआ हो तो उसकी नाक के पास एक ग्लास लगाएं, ऐना ग्लास, तो बड़ी बारीक सी सांस निकलती जो आपको महसूस हाथ पे नहीं होती,
لیکن وہ گلاس، وہ آئینے کے اوپر وہ اس کی وہ باریک جو سانس نکل رہی ہے اس سے اس کے اوپر سمجھیے یعنی وہ سانس جمنا شروع ہوتی ہے، تو آپ انہیں زندہ ہے محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی رستہ رہی ہے تو سمجھے وہ مر گیا. یہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ انسان مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی برا ہو، رمضان المبارک اس کی زندگی کے اندر یہ رول پلے کرتا ہے کہ اس کی دل کے اندر، دل میں کروٹیں لیتی ہے، دل کے اندر ایمان کروٹیں لیتا ہے، اس کے اندر کسی صورت بھی ایمان جاگ جاتا ہے. دنیا کے اندر عام طور پہ عام آدمی کو جمعہ کے روز یعنی ایمان جاگتا، کسی کو جمعرات کی رات، کسی کو روزانہ رات، لیکن ہوتے ہوتے دل مردہ اور ضمیر مردہ ہوتے ہوتے انسان ایک لیول پر پہنچ جاتا ہے. اگر وہ زندہ ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، تو اس کی آخری علامت یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیتا. کم از کم اگر رمضان میں کسی کا دل ایکٹیو نہیں ہوا ہے، رمضان میں کسی کا ایمان ایکٹیو نہیں ہوا ہے، رمضان میں اگر وہ روزے صحیح طور پر نہیں رہتا ہے، رمضان میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، رمضان میں اسے تہجد نصیب نہیں ہوتی ہے، رمضان جیسے رمضان میں خدا سے مانگنے کا اس کے اندر سلیقہ نہیں آتا ہے، تو سمجھے کہ اس کی امید ختم کر دیجئے. اب اس کی ایمان اور اس کا دل مر چکا ہے، اب زندگی نہیں ہے اس کے اندر. تو رمضان المبارک کی تیاری کیجیے. سحر کا وقت بہت اہم ہوتا ہے، ہم لوگ صرف کھانے میں گزار دیتے ہیں. یہ بچے سیکھ رہے ہیں آپ کے پاس سحر کیسی کر دی. افطار کا وقت کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ دعا کا وقت ہے اور خدا کے دیدار کا وقت ہے. بچوں کو بتائیے، وقت سے پہلے بتائیے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا مہینہ ہے. تو رمضان المبارک کی تیاری شعبان سے کیجئے. بچوں کو لے جا کر روزے رکھوائیے. ہم یہاں پر بھی نفل روزے رکھواتے ہیں بچوں، اسٹاف کو بلا کر سحر کے پکوان کروا کر ساتھ میں سحر کر کر روزے رکھواتے ہیں. نفل روزے خود رہیے، بچوں کو رکھوائیے، اہتمام کروائیے، اور روزے رکھوا کر سلائیے نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کروائیے. قرآن مجید کی تلاوت بڑی اہم ہے. 2 چیزیں ہو گئی رمضان کی تیاری. اور اس کے بعد تیسری بات، قرآن مجید. بعض بچے یہاں پر ناظرہ پڑھنے والے ہیں، بعض بچے حفظ کر رہے ہیں. ناظرہ پڑھنے والے بچوں کی الحمدللہ یہ لیاقت ہے کہ وہ روزانہ کم از کم 2 پارے 3 پارے تو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. بڑی اچھی رفتار ہے، آپ بے فکر رہیے. یہ بچوں کو روزانہ بٹھا کر قرآن کی تلاوت کروانا آپ کی ذمہ داری ہے. بچہ پابندی کے ساتھ کم از کم 3 پارے پڑھیں. میں باغیام میں بعض بچوں پہ پریکٹس کر کے دیکھا، ناظرے کے بچوں کو جن کو رمضان کے بعد حفظ شروع کروانا تھا، میں روزانہ 1 قرآن پڑھواتا تھا، بچہ آسانی سے پڑھ بھی لیتا تھا. 1 قرآن پڑھنے کتنا ٹائم لگتا بچے کو آپ کو اندازہ ہے؟ دیکھیں 20 منٹ میں 1 پارہ ہوتا. بچہ اچھی روانی، جو ناظرے کے بچے ہیں اچھی روان، 20 منٹ میں 1 پارہ پڑھتا. گھنٹے میں 3 پارے، تو کتنے گھنٹے لگے؟ 10 گھنٹے. 10 گھنٹے میں 1 قرآن. دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے. بچے آپ کے پاس 14 گھنٹے. 10 گھنٹے میں پورا قرآن بچہ پڑھ لیے بعد بھی 14 گھنٹے بچتے ہیں، جس میں سے 6 گھنٹے اگر وہ سو بھی جاتا ہے تب بھی اس کے پاس 8 گھنٹے بچتے ہیں. کھانے پینے کے اندر 2 گھنٹے لگا دیتا ہے تب بھی اس کے پاس 6 گھنٹے بچتے ہیں. نمازوں کے لیے 2 گھنٹے لگا دیتا ہے، 2 گھنٹے بول رہا ہوں میں آپ کو، 2 گھنٹے لگا دیتا ہے تب بھی 4 گھنٹے ملتے ہیں. کچھ بات چیت کرنے کے لیے بھی لگا دیتا ہے تو اب بھی 2 گھنٹے مل جاتے ہیں ایکسٹرا. کب؟ پورے دن میں 1 قرآن پڑھنے کے بعد بول رہا ہوں میں آپ روٹین بنائیے. آپ کے ہاتھ میں ہے، خزانہ آپ کا ہے، کنجی لگائیے، جتنا چاہے کھولیں. شوق دلائیے، ذوق دلائیے، قرآن سنیے، سنائیے. یہ قرآن بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں سکھایا گیا ہے. یہ قرآن کی مہک اور خوشبوئیں آپ کے گھروں تک، آپ کے محلوں تک، آپ کے خاندانوں تک پہنچانے کے لیے سکھایا گیا ہے.
رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، قرآن پڑھیے۔ ناظرہ پڑھنے والے جو بچے ہیں اور حفظ کرنے والے بھی طلبہ، اگر وہ روزانہ ایک قرآن پڑھے تو 30 دن میں 30 قرآن، اس کے بعد جب انہیں کھولتا ہے نا قرآن، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، 6 مہینے میں حافظ ہو جا سکتا بچہ۔ جو بچہ آپ کو کلیئر بولنا، ابھی یہاں پر لسٹ ہے جو بچے رمضان کے بعد قرآن کا حفظ شروع ہونا ہے، وہ بچوں کی لسٹ مول صاحب دیے، میں پڑھ دیتا ہوں، 1 منٹ دیکھیے۔ ہاں دیکھیے بچے اور ان کے پیرنٹس تھوڑا الرٹ رہیے، سنیے۔ جو اس سال نیکسٹ ایئر ان کے حفظ شروع ہونے والا ہے، فرقان خان بن عبد الواجد صاحب، عفان انیس بن انوار صاحب، عزیز احمد بن یاسین صاحب، عزیز خان بن لطیف خان صاحب، سید محمد حسین بن سید ضیاء الدین صاحب، سعید سفیان بن عبد الماجد صاحب، مبین خان بن مصطفیٰ خان صاحب، مصطفیٰ علی بن ہاشم علی صاحب، محمد ابو بکر بن محمد علی صاحب، سید حمید بن سید صدیق صاحب، شریف بابا یوسف بابا صاحب، سلیمان احمد بن محمد منہاج صاحب، زاہل وسیع، زاہل، یہ دیکھیے یہ کون ان کے والد صاحب ہے، یہ زاہل نام کو فوری چینج کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں ذہول کہتے ہیں بھول کو، تو نام رکھنے میں احتیاط۔ جو بچوں کے مول صاحب جو بچوں کے نام صحیح نہیں ہے وہ ٹک کرائیے، سب کے نام چینج کرائیے، ابھی چینج ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نام چینج کرائیے۔ یہ زاہل وسیع، زاہل کا نام بدل دیجیے۔ بن عظمت صاحب، مصطفیٰ علی بن مظہر علی صاحب، محمد شارق بن عبد القیوم خان صاحب، سید ابرار بن سید عبد الستار صاحب، حسیب الدین قریشی بن حمید الدین قریشی صاحب، فیضان الدین بن زین الدین صاحب۔ یہ 18 بچے، ان کا حفظ رمضان کے بعد شروع ہوگا۔ یہ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، ناظرہ اچھا ہو گیا ہے، زبردست ناظرہ ہے، روزانہ ایک قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پیرنٹس کے اوپر۔ ایک قرآن بولتے آپ 10 گھنٹے ایک ساتھ بٹھا دیں گے، سیٹ کیجئے۔ سحر کرنے کے بعد نماز تک آدھا پون گھنٹہ ہوتا، بیٹھ کے 2 پارے پڑھ لیا، فجر کے بعد 1 گھنٹے میں پڑھ لی، ایسے نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 2 گھنٹے بٹھا دیے، نماز سے پہلے 1 گھنٹہ، نماز کے بعد 1 گھنٹہ، آسانی سے ختم، آپ کے اوپر۔ اس کے بعد میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 6 مہینے میں بچہ حفظ ختم کر دیتا، ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو۔ یہ ناظرہ پڑھ کے دیکھیے، یہ آپ پڑھائیے۔ اچھا چلیے، دوسری بات، جو بچوں کے حفظ شروع ہو چکا ہے اور ابھی 10 پاروں کے اندر ہے، وہ بچے بھی ناظرہ پابندی سے، ایسے ہی ان کے ویسا 15 پارے 20 پارے روزانہ آسانی سے، ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن سنائیے، قرآن سنیے، گھر میں ریکارڈنگز لگائیے اچھے قاری کے، قرآن سنائیے اور قرآن سنیے، اہمیت آپ بتائیے قرآن، تو یہ بچوں کے لیے بھی آگے کے پارے یاد کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تیسری بات، وہ بچے جن کے 15 پارے ہو گئے ہیں، اب ذرا وہ پیرنٹس اپنے آپ کو الرٹ کر لیں۔ بچہ آپ کا حفظ کر لیا ہے، 15 پارے ہو گئے ہیں، والدین کی عام طور پہ خواہش یہ ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی واقعہ ہم کے بہت سارے پیرنٹس سے بڑی ان کو وہ رہتی ہے، مل صاحب آپ کے پیچھے تراویح پڑھتے، بہت اچھا ہے، مل صاحب کے پیچھے اس وقت تک ہوئی جب تک آپ کے بچے حافظ نہیں تھے، اب آپ کا بچہ حافظ ہو گیا تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے بچے کے پیچھے پڑھے، مل صاحب کے پیچھے نہیں۔ جہاں پڑھانے گیا بچہ وہاں جانا۔ ابھی تو 15 پارے ہوئے تو پہلا دہا پڑھ لیجئے، کون سے بھی مل صاحب کے پیچھے پڑھتے ہوں گے آپ، وہ مل صاحب کے پیچھے 15 پارے پڑھے، 10 دن میں قرآن ختم کیجئے۔ اس کے بعد گھر کی فیملی، والدہ، والد، بھائی بہن سب مل کر باقی 15 16 20 22 جتنے پارے ہوئے، ہر بچے کے گھر میں تراویح کا نظم ہونا ضروری ہے، یہ آپ پہ فرض ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں، یہ کمپلسری ہے۔ میں 15 پارے ہونے والے طلبہ کے، 15 پاروں سے زائد ہونے والے طلبہ دونوں مدارس کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر باقیام کے بھی بچے ہیں، پیرنٹس سے یہاں کے مدرسے کے بھی ہے، تو میں بچوں کے نام بتا رہا ہوں، آپ کے بچوں کے نام نہیں ہے، تو یہ میں بچوں کے نام بول رہا ہوں، آپ یاد رکھ لیجئے۔ ریحان قریشی 29 پارے ہو گئے ہیں، محمد رومان 28 پارے ہو گئے ہیں، فیضان فضیلت 28 پارے ہو گئے ہیں، حسان حمومی
پارے 19 پارے ہو گئے ہیں، صدیق قادری 23 پارے، ضیاء خان 23 پارے، امین الدین 18 پارے، حسیب نجفی 16 پارے، ظاہر حمیدی 20 پارے، ابراہیم علی 22 پارے، عبد الرحمن بن ریاض 23 پارے، ہدایت علی 18 پارے، ایان حسین 20 پارے، سید دانش حسین 21 پارے، مزمل خان 18 پارے، محمد مدثر 19 پارے، سید صبیح الدین صدیق 24 پارے، سید صلاح الدین 24 پارے، شہریار علی 20 پارے، بلال عیسیٰ 20 پارے، ضیاء الدین 16 پارے، محب احمد 15 پارے، زین الدین 16 پارے۔ یہ بچے سب کے نام سن لیے آپ لوگ، پیرنٹس بھی سن لیے، آپ پہ کمپلسری ہے کہ کم از کم ایک دہے کے بعد سے گھر کے اندر تراویح کا نظم کریں۔ بچے آپ کے تمام مسائل سے واقف ہیں، تراویح کیسی مطلب نماز کیسی پڑھنی چاہیے، امامت کیسی کرنی چاہیے، فرائض واجبات سب چیز بچوں کو آتا ہے، اور پورا یقین لے کے جائیے آپ کے بچے کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نماز آپ کا بچہ پڑھانے کے قابل ہے۔ اب کوئی الگ سے آپ کوئی جگہ سے فتویٰ وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ برابر آپ کا بچہ نماز پڑھا سکتا ہے، آپ اطمینان سے ان کے پیچھے نماز تراویح کی سنت نماز پڑھیے، اور جب بچہ قرآن پڑھ رہا ہے خدا کا شکر ادا کیجیے، مالک آج تو یہ دن دکھایا کہ میرے بچے کے پیچھے مجھے قرآن پڑھنا نصیب کیا۔ اس سے خلوص کی نماز کون سی مسجد میں ہوگی آپ کی، کہ بیٹا پڑھا رہا ہے اور باپ پیچھے پڑھ رہا ہے، بیٹا پڑھا رہا ہے ماں پیچھے پڑھ رہی ہے، وہ بیٹے کی قسمت غور کیجئے، اور وہ ماں باپ کی دعائیں سوچئے کہ وہ ماں کا سجدہ کیسا ہوتا ہوگا جب بچے کا قرآن سن کر جب وہ رکوع میں جاتی ہوگی تو دل سے اللہ کو کہتی ہے کہ مالک تو بڑا عظیم ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ یہ لذتیں لیجئے، یہ مزے لیجئے اپنے گھر میں، سب کام کاج چھوڑ کے آ کے لیجئے۔ تو یہ ہوئے بچے آپ کے فاروقیہ کے جو بچوں کا نام لیتے۔ اب یہ الحمومیہ کے بچے ہیں جن کے پارے 15 سے زائد ہو گئے ہیں۔ اچھا ہاں، عبد الرحمن بن حمید، محمد عبد الواحد، مرزا عمر علی بیگ، محمد عثمان، حذیفہ العمودی، اویس ابراہیم، محمد ایان، سہل بابا، اسعد بابا۔ اچھا ان کے ہی 15 پارے ہو گئے، ارے کیا ہے بھائی، اللہ اکبر۔ چلیے تو یہاں تک یہ اتنے ہے نا، چلیے تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آئندہ سال آپ کے بچوں کا تکمیل 100% ہو جائے گا۔ اب ہو جائے گا تو وہ لوگ نئے مصلی پر جائے کسی مسجد میں ٹھہریں گے، اچانک وہ پریشان نہ ہو جائیں، اور اچانک ان کو ایک قسم کی یعنی ہے، حالانکہ ہمارے پاس تراویح کا تیاری بھی کرائی جاتی ہے، لیکن آپ گھر کے اندر ان بچوں کا آپ کو تیاری کرانی ہوگی۔ کہاں کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ ارے ہاں ٹھیک ہے۔ اور مدرسۃ الحمومی کے بچے محمد مدثر، رضا عرفانی، عبد المقیت، حذیفہ اکرام، محمد سہیل، سید قاسم، عبد المقسط، محمد فرحان، سید زبیر، عبد الباقی، شیخ فرحان، سید غوث محی الدین۔ یہ پورے بچے ان کے پیرنٹس اپنے اپنے گھر کے اندر تراویح کا نظم کرنے کا پلان کر لیں۔ بچوں کو بڑا مزہ آتا ہے جب وہ مائک میں پڑھتے ہیں۔ آج کل بہت آسان ہو گیا ہے، چھوٹا سا ساؤنڈ باکس لیجئے، ایک مائک لیجئے، خوش ہوئیے، خوشی سے بچے کو مائک لگائیے، آواز بہت اچھی نکلے گی، خوشی سے پڑھے گا، اس کو چند آیتیں شوق سے پڑھے گا، شوق دلائیے، گھر میں مصلی بچھائیے۔ ہم لوگ جو آج آپ کے سامنے ٹھہرے ہوئے، یہ ہمارے ہم اس قابل نہیں تھے، ہمارے ماں باپ نے ہم کو ایک ایک قدم آگے بڑھایا، حوصلہ افزائی کی، ہمت افزائی کی۔ ہم غلطیاں بھی کرتے تو وہ پیٹ تھپ تھپاتے ہو، کہتے کہ نہیں بیٹے بہت اچھا پڑھے آپ، چلو۔ میں آپ کو پورے دل سے عرض کرتا ہوں، اگر یہ ناچیز اس خادم کو میرے والد اگر پیچھے ٹھہر کر میری غلطیوں کو خاموش بیٹھ کر اور پھر مجھے حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بڑے بڑے شاگرد تھے ان کے بڑے بڑے رشتہ دار، بڑے بڑے حفاظ، جید حفاظ تھے، جب ہم بڑے ہوئے تو سب کے پاس جانا چھوڑ کر وہ اپنی تراویح پڑھانا چھوڑ کر ہمارے پیچھے ٹھہرے، ہمارا غلطیاں بھرا قرآن سنے، اپنے پاؤں درد کیے اور اپنی تکلیف رہتے ہوئے اظہار نہیں کیے، میرے پیچھے ٹھہرتے تھے، جو آج مجھے یہاں تک ٹھہرائے یہ میرے والد ماجد کا کرم، ان کا صدقہ ہے جو آپ کے سامنے ٹھہرا ہوں۔ اور میں آپ کو عرض کروں، میری سب سے سعادت مندی کی طرح، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں جذبات عرض کر رہا ہوں
آپ جانتے ہوں گے باغیام کی مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ کم از کم 5-6 ہزار آدمی پہلے دہے میں ہوتے ہیں ہر سال. لاک ڈاؤن ہوا, لاک ڈاؤن کے اندر پوری مسجد خالی, کوئی نہیں. میرے اس جانب میری والدہ ہوتی تھی, اس جانب والد صاحب ہوتے تھے, اور بس 1-2 طلبہ, بس 4-5 کی تراویح ہوتی تھی. اور آپ یقین کریے کہ وہ میرے والد ماجد بزرگوار کی آخری تراویح تھی. اور آپ سوچئے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں, گزشتہ 20 سال سے پڑھا رہا ہوں, لیکن وہ تراویح جس میں ایک جانب ماں ہے, ایک جانب بابا ہے, ایک جانب امی ہے, کیا تراویح تھی ہوگی وہ, کیا کیفیت تھی ہوگی وہ, اللہ اکبر. پتہ نہیں بے حساب لوگ آتے ہوں گے میری خاطر, لیکن میں جب پڑھا رہا تھا تو میری ماں ادھر ہے, میرے والد یہ ہے, میں جانتا ہوں ان کے جذبات کیا تھے ہوں گے, اور وہ جانتے ہیں کہ میرے جذبات کیا تھے. تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اپنے بچوں کو محروم نہ کریں, اپنی دعاؤں سے محروم نہ کریں. آپ اپنے آپ میں تواضع برتیے. ایک اللہ والی خاتون کا واقعہ پر کل ہی پڑھ رہا تھا. ایک خاتون نماز پڑھ رہی تھی, ان کے بیٹے بڑے سعادت مند تھے, تو وہ اندر آئے ماں کے حجرے میں, دیکھا کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے, تو وہ بیٹھے بغیر ماں کا انتظار کرنے لگے. ماں نے محسوس کر لیا کہ بیٹا میرا انتظار کر رہا ہے, ماں نے اپنی نماز کو طویل کر دیا. سوچئے, ماں نے اپنی نماز کو کم نہیں کیا, بیٹا انتظار کیا کرے, طویل کر دیا. نماز کے بعد پوچھا تو کہا کہ میں ہی تو اس کی جنت ہوں, میں اس وجہ سے طویل کی کہ میرا مالک دیکھ لے کہ پروردگار میرا بیٹا میرے لیے ٹھہرا ہے, اس کی سعادت مندیوں میں اضافہ. تو آپ اپنے بچوں کی جنت ہے, موقع دیجئے بچوں کو, خدمت کا موقع دیجئے, دعائیں لینے کا موقع دیجئے. آپ دعائیں کریے, کیونکہ آپ کے بعد دنیا کی کوئی طاقت وہ دعا ان کو نہیں دے سکتی جو آپ کی دعا ہے. قرآن سنائیے, سنیے, اور آپ کی شفقت بچوں کو چاہیے. بچے صرف غذا سے پرورش نہیں پاتے, بچے صرف نیوالوں سے پرورش نہیں پاتے, بچے ماں باپ کی شفقتوں سے پرورش پاتے. اللہ اکبر. یہ آپ کے سامنے میں لسٹ ذکر کیا. الحمدللہ اس سال 13 طلبہ یہاں پر حفظ کیے تھے. آئندہ سال مولانا انس صاحب بتا رہے ہیں صرف یہ ایک مدرسے کے کم از کم 25 طلبہ ہیں الحمدللہ. اور آپ کے پاس, اور ہمارے فردوس مل صاحب کے پاس سے بھی انشاءاللہ 15 طلبہ. تو میرے کو فکر لائق ہو گئی کہ انہوں 25 بچوں کو نکال دیں گے, انہوں 15 بچوں کو, تو مدرسہ خالی. اور اس سال کے 12. پہلے میں سوچ کے مدرسے میں ایڈمیشن لیتا تھا, ہر سال 8, 10, 5, 6, کئی لوگ آئے تو نہیں ہوتا, بھائی ان کا مزاج دیکھ کے, ان کی طبیعت دیکھ کے, صبر والے, استقامت والے دیکھ کے لیتا. اب تقریباً 50 بچے یہاں سے نکل رہے ہیں. تو بہرحال مجھے فکر ہے کہ طلبہ مدرسے میں انشاءاللہ اس سال دونوں جگہ کے مدارس میں ہم انشاءاللہ ایڈمیشنز کو تھوڑی کشادگی کے ساتھ لیں گے. تو یہ بھی عرض کر دے رہا ہوں آپ کے سامنے کام آگے بڑھنے سے پہلے کہ ابتدائی طور پر میں نے یہاں پر ایک فائل بنائی ہے, ایک فارم لیا ہے. میں نے مولانا انس صاحب سے ذکر کی کہ جو ہمارے پہلے سے ایگزسٹنگ جو پیرنٹس ہیں, ہم ایڈمیشنز پہلے ان کے لیے اوپن کریں گے. یعنی کیونکہ وہ مدرسے کو بھی جانتے ہیں, انتظامیہ کو بھی جانتے ہیں, رولز ریگولیشنز بھی جانتے ہیں. مدرسہ اچھا خاصا چلتا, کوئی اسکول مدرسہ, لیکن کوئی لائک مائنڈڈ لوگ اگر نہیں آتے ہیں, کوئی ہم مزاج لوگ نہیں آتے ہیں, تو پھر وہاں سے کلیشز مدرسے کے اندر شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں تھوڑے ایڈمیشن ہو, اپنے ہم مزاج ہوں. تو پہلے فرسٹ پریورٹی ہم یہ دیں گے جو ہمارے موجودہ پیرنٹ ہے, ہر پیرنٹ کو ایک ایڈمیشن کرانے کی گنجائش ہوگی. وہ یہاں سے ایڈمیشن فارم لے کر جا سکتے ہیں, اور اپنے رشتہ داروں میں آپ جانتے ہیں مدرسے کو, انتظامیہ کو, یہاں کے رولز ریگولیشنز کو, جس کے اندر یہ کیپیسٹی ہو, جس میں یہ جذبہ ہو, آپ ان کو اپنے ریکمنڈیشن کے اوپر آپ یہاں بھیج سکتے ہیں. یعنی مدرسے کے تعطیلات سے پہلے آپ اس کے رجسٹریشن یہاں پر کروا سکتے ہیں مدرسے کے ایڈمیشن کے لیے. یہ پہلے اوپن میں انشاءاللہ اس سال جب یہاں کے ایڈمیشنز ہو جائیں گے
اس کے بعد مجھے ایڈمیشنز کی ضرورت ہوگی تو میں باہر اعلان کروں گا. اس وقت تک صرف آپ ہی پیرنٹس، آپ اپنے رشتہ داروں میں، اور اس کے شرائط کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیں. مدرسے میں ایڈمیشن کی سب سے پہلی شرط یہ ہے بچے کی عمر 10 سے 11 سال ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم بھی نہ ہو. نمبر 2، کسی دوسرے مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ خدا کے لیے ان کو وہی پڑھنے دے. ہم لوگ فریش بچہ کوئی اگر اسکول سے نکلتا ہے 5th 6th کے، اس کے بعد لاتے ہیں تو یہ بچہ چاہیے. کوئی مدرسے میں آدھی پاری پڑھ لیا، 10 پارے کر لیا، 15 پارے، تو ہم وہ بچے کو لینے میں احتیاط کرتے ہیں. باقی سب چیزیں تو نارمل شرائط ہے، کوئی ایسے نہیں ہے. آپ مولانا انس صاحب سے معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ ایڈمیشن کا اعلان بھی مجھے آج کرنی تھی. کچھ وقت زیادہ لیا آپ کا، ضروری باتیں ہیں بلکہ اس لیے میں آپ کے سامنے وہ کیا. اور تعطیل کی تاریخ کیا بولے؟ اب یہاں پر امتحانات انشاءاللہ انگریزی، میتھس اور دیگر علوم کا جو ایگزام ہے وہ انشاءاللہ 7 مارچ کو انشاءاللہ ہوں گے. اور قرآن مجید کا جو امتحان ہے وہ 12 مارچ کو ہوگا. اس کا ریزلٹ ڈے انشاءاللہ 14 مارچ کو ہوگا. 14 مارچ کو ریزلٹ ڈے، رپورٹ ڈے ہوگا، اور اسی کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو گھر لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ بچوں کو لے جائیں گے، لے جا کر جو بھی تیاری ہے ان کی کر لیں گے. اس کے بعد 18 مارچ سے، ہمیشہ ہوتی تھی 1 رمضان سے نہیں بلکہ 18 مارچ سے، 18 مارچ ہفتے کے روز سے انشاءاللہ مدرسہ نماز فجر کے فوری بعد 2 گھنٹے باغ عامہ میں چلے گا. کب تک؟ 20 رمضان المبارک تک. فجر کی نماز آپ سحر کر کے گھر سے نکل گئے تو فجر کی نماز باغ عام کی مسجد میں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں 2 گھنٹے میں آپ بھی وظائف پڑھتے بیٹھے، بچوں کو کچھ بھی 2 گھنٹے کے اندر آپ لے کے چلے جا سکتے ہیں. 2 گھنٹے کے اندر ہم بچوں کو ضروری چیزیں جو ان کو پڑھانی ہے، جو ان کو سبق دینا ہے، دے دیں گے. تو یہ یاد رکھیں، یہ 7 مارچ کو انگلش ایگزام ہے، 12 مارچ کو قرآن مجید کا ایگزام ہوگا، 14 مارچ کو انشاءاللہ تعطیلات 14 مارچ سے ہوں گے یہاں کے مدرسے کے لیے، اور آپ بچوں کو اس دن رپورٹ کے ساتھ لے جا سکتے ہیں. 18 مارچ کو، 14 سے 18 مارچ بچے آپ کے حوالے ہیں، آپ ان کو جو تیاری کروانا ہے کروائیے. 18 مارچ سے پھر صبح میں 2 گھنٹے آپ کو مدرسے کے لیے بچوں کو بھیجنا ہے. اور کوئی ضروری بات؟ چلیے، تو یہ چند ضروری باتیں آپ حضرات کے مجھے گوش گزار کرنی تھی. وقت بڑا ہو گیا ہے اور میں یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھ کے بات کر. ہم طلباء سے ایک وعدہ کیے تھے، اور طلباء کے متعلق ہے کہ ہم یہ وعدہ کیے تھے کہ بچے اگر بہت اچھا سنائے، پرفیکشن سے سنائے، تو ہم ان کو تفریح کو لے جائیں گے، پکنک کو لے جائیں گے. لیکن اب آپ حضرات کے سامنے ہم بچوں کے ساتھ معذرت خواہی کرنا چاہتے ہیں، ہم بچوں کو نہیں لے جا پائیں گے. رمضان کے بعد لے جائیں گے کیونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے. تو بہت ایک تو تعطیلات کا ہم جلد اعلان کر دیے، دوسرے یہ ہے کہ امتحانات کی تیاری، رمضان کی تیاری اور بہت ساری چیزیں ہیں. رمضان کی اہمیت بہت اہم ہے. تفریح کے لیے جب جاتے ہیں تو خدا نخواستہ کسی کا پاؤں پھسل گیا، کسی کو بخار آ گیا، تو اب ہمارے اندر اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کچھ بیماری کو برداشت کر سکیں اور بیماری کے لیے ہم کچھ وقت نکال سکیں. اس وجہ سے ہم اس کو رمضان کے بعد آپ لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں، سال شروع ہوتے ہی پہلے پکنک انشاءاللہ. اچھا، جو طلبہ حافظ بن گئے وہ سمجھ رہے چھوٹ جاتے، نہیں، آپ لوگوں کو بلا کے انشاءاللہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. ہاں، ایک بہت ضروری بات آخری، دیکھیے کہ دونوں مدرسوں کا، ہاں، یہاں پر جو طلبہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایڈمیشن ہوتا ہے 5th یا 6th میں. تو کسی اسکول سے نکل کر آپ لوگ آئے ہیں، پرانے طلبہ اور نئے بھی آئیں گے، تو وہ اسکول سے آنے کے بعد بچہ یہاں پر 3 سال 4 سال حفظ کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ 10th کے لیے جاتا ہے، 9th کے لیے جو بھی جاتا ہے. تو اسکول سے جب وہ نکلتا ہے تو پہلے یہ تھا کہ آپ کسی بھی اسکول میں جا کے 9th 10th کا ایگزام 9th 10th کا ایگزام ڈائریکٹ بیٹھ سکتے تھے. لیکن اب فی الوقت گورنمنٹ یہ کر دی ہے کہ وہ آن لائن اس کا رجسٹریشن ہو رہا ہے. آن لائن ایڈمیشن کی کنٹینیوشن آپ کو بتانا ضروری ہے.
اور کوئی بچہ آگے جا کر آپ کا MBBS یا کوئی بڑا پروفیشنل کورس کر رہا ہے تو 1st to 10th اس کا ریگولر اسٹڈیز بتانا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو کسی اسکول کے اندر رجسٹریشن آپ کا چلتا رہے, کنٹینیو رہے, یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ آپ حفظ کرنے کے بعد بچہ جا کر پھر 10th دے تو ایسا نہ ہو کہ وہ یعنی اوپن سے ایگزام دے رہا ویسا نہ ہو اور بیچ میں ڈسکنٹینیو ہوا ویسا نہ ہو. کسی اسکول میں آپ کا رجسٹریشن اور وہ لوگ آپ کی اٹینڈنس مینٹین کرتے رہے, ٹائم ٹو ٹائم بورڈ میں آپ کے پروگریس اور آپ کی تمام چیزیں سبمٹ ہوتے رہے کہ یہ بچہ ہمارے پاس داخلہ ہوا ہے, یہ آپ کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. جن طلبہ کے اب تک نہیں ہوئے تھے وہ طلبہ کے پیرنٹس یہاں موجود ہیں, تو آپ حضرات پہلی فرصت میں آپ مولانا انس صاحب سے مل کر, باغیام کے بچے مولانا فردوس صاحب سے ملے, باغیام کے پیرنٹس, اور یہاں کے مولانا انس صاحب سے مل کر امیڈیٹ اسکول میں میرے بھائی مولانا محسن الحومی صاحب کا اسکول ہے, میں نے ان سے بات کیا. بہت ہی نامنل جو خرچہ آپ کے بچوں کی پروگرس کو جاری رکھنے کے لیے لگے گا, وہ نامنل فیس کے اوپر, مطلب آپ کو صرف رجسٹریشن اور انرولمنٹ کی کچھ بیسک مختصر سی وہ ہے, اس کے ساتھ آپ کے بچے کا رجسٹریشن محفوظ ہوگا. اس کے بعد ہم نے پلان کیا ہے 2 باتیں اہم, کہ ابھی بچے بہت کم نکل رہے تھے, آئندہ جب بچے زیادہ نکلیں گے تو ہم انشاءاللہ 10th کی کوچنگ بھی یہاں پر دیں گے وتھ عالم کورس, یعنی ان کو عالم کورس کے ساتھ ساتھ 10th کی تربیت انشاءاللہ ہم دیں گے. تو یہ ابھی فی الوقت جو ہے جتنے طلبہ ہے, تو اس وقت آپ کو آسانی ہوگی. آپ کے بچے کا 5th 6th 7th 8th 9th کا اس وقت آپ لیتے پھر رہے ہیں کہ TC کہاں سے ملے گا, رجسٹریشن, کوئی پہلے مینول تھا, مینول نہیں رہا اب پورا آن لائن ہو گیا ہے, پورا وہ لوگ ویب سائٹ بنا دیے ہیں, اس کے اوپر ہر بچہ انرول ہونا کمپلسری ہے. تو وہ اپنے بچے کو وہ کنٹینیوشن رکھیے, کوئی اگر پہلے سے ہے تو کوئی بات نہیں تو تمام طلبہ کو یہاں پر رجسٹر آپ کروا سکتے ہیں. اور آخری بات ہے کہ طلبہ کو میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ 7 سال سے بڑی محنت سے حفظ کرانے کے بعد جب باہر نکل رہے ہیں, 10th پڑھ رہے ہیں, انٹر, کوئی نہیں روکا آپ کو دنیاوی تعلیم سے, لیکن وہاں جانے کے بعد حفظ بھول رہے ہیں, دنیا کے حوالے ہو رہے ہیں, پوری محنت ضائع ہو جا رہی ہے. ہاں نو ڈاؤٹ بچے پروفیشنل کورسز میں جا کر ماسٹرز کر رہے ہیں, MBBS کر رہے ہیں, لیکن وہ تو کوئی بھی کر رہا ہے, ماسٹرز تو کوئی بھی کر رہا ہے, MBBS تو کوئی بن رہا ہے. آپ حافظ ہے تو آپ کا کیا مطلب, تو عالم بننا چاہیے. ہمارے پھوپا جان تھے جامع نظامیہ کے بڑے مفتی تھی, مولانا ولی اللہ صاحب فرماتے تھے کہ کوئی حافظ اگر ہے تو اسے عالم بننا, عربی زبان سیکھنا ضروری اور فرض ہے, ورنہ اسے پتہ ہی کیا چلے گا کہ اس کے سینے میں کیا ہے. اور اگر کوئی عالم ہے تو حفظ اس کے لیے زینت ہے, فرماتے تھے. عالم بغیر حفظ کے نہیں چلتا اور حافظ بغیر عالم دین کے نہیں. تو ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے, یعنی کہ رمضان کے بعد سے, باغ عامہ میں یہاں کے اور وہاں کے طلبہ, صرف آپ کے لیے ہم عالم کورس انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. ابھی بھی عالم کورس ہوا ہے, مولوی کے امتحانات طلبہ نے ہمارے پاس سے دی ہے اس سال, لیکن ریگولر نہیں تھا. تو انشاءاللہ آپ کے طلبہ کے لیے عالم کورس باغ عامہ میں انشاءاللہ شروع ہوگا رمضان کے بعد. آپ اس کے مطابق بھی بات چیت کر کر اپنے بچے کے, جو بچے حفظ کر چکے ہیں, ان کے فیوچر کے بارے میں, ان کو انٹرمیڈیٹ کیسے پڑھائیں, 10th کیسے, ایک شفٹ میں عالم کورس پڑھا کر دوسری شفٹ میں 10th پڑھائیں گے, صبح کی شفٹ میں عالم پڑھائیں گے, دوپہر سے ان کو 10th پڑھائیں گے. ایسا ایک نظام ہم بنائے ہیں. انشاءاللہ پرسنل ملنے کے بعد میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. میں پھر آخر میں اس سال کے اختتام پر تمام اساتذہ کرام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے اس مدرسے کا کام لیا ہے, آپ کے بچوں کو آگے بڑھانے میں, قرآن کا حافظ بنانے میں. ہمارے انتظامیہ کا انہوں نے بھرپور تعاون کیا. اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کم از کم یہاں کے 100, وہاں کے 100 بچے, 200 بچے, تو والد صاحب فرماتے تھے 200 بچے 200 قسمت, 200 قسمت ساتھ چلتی. آپ بات سمجھ رہے ہیں, اس میں اللہ خیر خوبی کے ساتھ سال گزار دیا, صحت عافیت کے ساتھ سال گزار دیا, کوئی بڑے حادثے کے بغیر سال گزار دیا. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے.
تو ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ رب العالمین نے ہمارا یہ سفر یہ سال کا تکمیل کیا، ہمارے کوئی ناخوشگوار واقعے کے بغیر یہ سفر تکمیل کیا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین آئندہ بھی آپ تمام کی یعنی مدد اور آپ تمام کی ساتھ کے ساتھ رب العالمین یہ سفر ہمارا آگے تادیر باقی رہے۔ اس مدرسے کو رب العالمین اس کے بانیان کے مرضی اور منشا کے مطابق رب العالمین تا قیام قیامت اس کو پھلتا پھولتا رکھے، اور سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔